الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طالب علموں، ہم سب کے لیے معہد ملت کے تمام ارکان، اساتذہ اور یہاں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ موقع خوشی کا ہے کہ معہد کے طلباء محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا امتیاز اور تفوق ثابت کر رہے ہیں. یہ دور اختصاص کا ہے، مسابقت کا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہے اور اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی اور زیادہ سے زیادہ قد و کاوش کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ عزیز طلباء ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے کہ آپ مسابقت کے اس دور میں پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور بھی انعامات کی تقسیم باقی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بچے مجھے کم دیکھ رہے ہیں، انعامات کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی لمبی تقریر کروں، لیکن دو باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. اداروں کو چلانے اور بڑھانے کے لیے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ طلباء محنت کریں، اساتذہ محنت کریں اور پڑھنے پڑھانے والے دونوں ایک دوسرے سے جڑ کر آگے کی سمت بڑھیں، وہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ طلباء ہو یا اساتذہ، ان کی تحسین کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو ان کے کاموں میں مدد فراہم کی جائے. خوشگوار اور اچھے ماحول ہی میں تعلیم کا کارواں آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے ہمیں کشادہ دلی کے ساتھ اپنے طلباء اور اپنے اساتذہ دونوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ اگر وہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو بہت سے لوگوں کی دعائیں، ان کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا. حوصلہ افزائی اور تحسین کے ذریعے لوگ محنت میں اور آگے بڑھتے ہیں. میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہاں ہمارے طلباء کی بھی حوصلہ افزائی کی، انعامات سے نوازا اور اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی دعائیہ کلمات اور تحفے پیش کیے. معہد ملت کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک طالب علم نے 96 دن میں مکمل قرآن پاک یاد کیا ہے اور یہ نمایاں کارکردگی معہد ملت کے لیے نشان امتیاز ہے. اسی طرح کئی طلباء ایسے ہیں جن کا آج یہاں اعزاز ہونا ہے، جنہوں نے اس سال قرآن پاک کا حفظ شروع کیا اور 23 پارہ، 24 پارہ، 25 پارہ، اس طرح چند مہینوں میں انہوں نے اپنی کارکردگی نمایاں طریقے پر پیش کی. ایسے طلباء بھی ہیں جنہوں نے تھوڑے دنوں میں کئی مرتبہ قرآن پاک کا دور مکمل کیا. کئی طلباء وہ ہیں جنہیں تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک نشست میں قرآن پاک سنائیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ الحمدللہ 10 پارے تک کئی بچے پہنچ چکے ہیں، یعنی 10 پارے 3 نشست میں سنا کر مکمل قرآن مجید سنا چکے ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں میں وہ اس لائق ہو جائیں گے
کہ مکمل قرآن پاک ایک نشست میں سنائیں۔ ہماری یہ تمنا ہے کہ یہاں معہد ملت سے پڑھنے والے طلباء خواہ و عالمیت کے ہوں یا حفظ کے، وہ امتیازی مقام اور شان حاصل کریں۔ یاد رکھیے، ادارے اپنے فرزندوں سے پہچانے جاتے ہیں، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ادارے اپنے فرزندوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ ادارے کا تعارف ہیں، آپ ادارے کی شناخت ہیں، آپ کو اپنا امتیاز، اپنی صلاحیت ثابت کر کے دکھانی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے اعمال، اچھی صفات، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف آپ معلومات حاصل کریں، آپ کے اندر یہ جذبہ آئے کہ آپ نیک بنیں، پرہیزگار بنیں۔ اگر آپ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں، قرآن پاک سے اپنا تعلق بڑھائیں۔ میں آپ عزیزوں کو اس وقت ایک عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں جنہوں نے بڑی دینی، تعلیمی، تصنیفی خدمت انجام دی۔ انہوں نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے، اپنی سوانح جو انہوں نے خود لکھی، اپنی آپ بیتی اس میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بڑے بزرگ سے طالب علمی کے دور میں علم کی برکت اور دینی خدمات میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ چاہا، تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا جس پر میں عمل کرتا ہوں اور اس کی بڑی برکات مجھے ملتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 چیزیں 10 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے 10 مرتبہ پڑھنا۔ دوسری چیز رب زدنی علما، اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا۔ اور تیسری چیز رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اسے 10 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے پڑھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گناہ سے حفاظت ہوتی ہے، اور علم میں برکت اور اچھے عمل کی توفیق میسر آتی ہے۔ میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ عزیز طلباء بھی اسے روزانہ پابندی سے 5 فرض نماز کے بعد پڑھا کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اور جس طرح آج چند طلباء نے نمایاں کارکردگی کی وجہ سے عزت کا یہ مقام پایا ہے، دوسرے بچوں کو بھی حوصلہ ہو کہ وہ بھی آگے بڑھیں، ترقی کریں اور محنت سے امتیازی مقام حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب عزیزوں کو دین و دنیا میں سعادت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اساتذہ شعبہ حفظ کا جو ماشاءاللہ محنت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ صدر شعبہ حفظ حافظ ساجد اختر صاحب ملی، مولانا آصف شعبان صاحب، اور حافظ عبداللطیف کے استاد جناب مفتی حامد حسین ملی صاحب، اور دیگر تمام اساتذہ شعبہ حفظ لائق مبارکباد ہیں کہ وہ محنت سے، جد و جہد سے اس شعبے کو تقویت فراہم کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس شعبے کو مزید قوت حاصل ہوگی، اور عالمیت کے شعبے کو بھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید معیاری بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر عزیز کے بہت سے ہمارے مخلصین یہاں تشریف لائے مہمان کی حیثیت سے، مختلف اداروں کے علماء، اساتذہ بھی تشریف لائے۔ میں ان سب کا معہد ملت کے خادم کی حیثیت سے استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث معہد ملت
حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب ان دنوں علیل ہیں اور آج کے اس پروگرام میں اپنی علالت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. ان کی شفقت، محبت اور مہد ملت سے تعلق کی یہ علامت ہے کہ انہوں نے اپنا پیغام یہاں بھیجا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت و شفا عطا فرمائے. مہد ملت کے ایک طالب علم اور ہمارے استاد حضرت مولانا اقبال احمد صاحب ملی دامت برکاتہم کے نواسے کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا. بڑا سانحہ پیش آیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سب حضرت مولانا اقبال احمد صاحب ملی اور ان کے تمام خاندان کے افراد کی خدمت میں تعزیت مسنونہ بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.